بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صیام رمضان، اعتکاف، پوسٹ نمبر 7۔ اس سے قبل سابقہ پوسٹ میں ہم نے رمضان کی فضیلت، صوم کی فضیلت و طریقہ کار اور قیام اللیل کے بارے میں قرآن و حدیث سے دلیل پیش کیے تھے۔ اب ہم اس ماہ کے آخری عشرے میں اعتکاف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کریں گے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ٹھہرے رہنا، جمے رہنا، کسی مقام پر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ شرعاً اعتکاف یہی ہے کہ ایماندار اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرا رہے۔ بخاری کتاب الاعتکاف باب اعتکاف النساء کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فکنت اضرب له خباء فیصلی الصبح ثم یدخلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ میں آپ کے لیے ایک خیمہ نصب کر دیتی تھی، آپ فجر کی صلاح ادا کر کے اس میں داخل ہوتے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد۔ بحوالہ بخاری کتاب الاعتکاف باب الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد کلہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ عمرہ بنت عبد الرحمن نے بیان کیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر میں حالت اعتکاف میں ہوتی تو گھر میں حاجت کے لیے داخل ہوتی اور چلتے چلتے مریض کی عیادت کر لیتی، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہوتے تو مسجد میں رہتے ہوئے اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اس میں کنگھی کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معتکف ہوتے تو گھر میں سوائے حاجت کے داخل نہ ہوتے تھے۔ بحوالہ مسلم کتاب الحیض باب جوازی غسل الحائض رأس زوجہا وترجیلہ طہارتی سورہا والاتکائی فی حجرہا وقراءت القرآن فیہ۔ واضح ہوا کہ اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے، ماہ صیام کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر تک اعتکاف کیا، ان کی ازواج نے بھی ان کی زندگی اور ان کی وفات کے بعد بھی اعتکاف کیا۔ معتکف کے لیے مسجد میں خیمہ لگا دیا جاتا ہے جہاں وہ دنیا سے کٹ کر صرف اور صرف عبادات پر بھرپور زور لگاتا ہے، جیسا کہ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ملتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ بحوالہ مسلم کتاب الاعتکاف باب الاجتہاد فی العشر الاواخر من شہر رمضان۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اتنی جد و جہد کرتے تھے کہ اس کے علاوہ اور دنوں میں اتنی زیادہ جد و جہد نہیں کرتے تھے۔ اعتکاف آخری عشرہ یعنی 21ویں صوم سے شروع ہوتا ہے، لہذا اعتکاف کرنے والا 20ویں رمضان کو مغرب سے قبل مسجد میں داخل ہو جائے، کیونکہ 21ویں شب مغرب سے شروع ہو جاتی ہے۔ معتکف سوائے لازمی حاجت کے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اور اگر نکلے تو راستے میں کہیں نہیں رکے گا، بلکہ جس مقصد کے لیے نکلا ہے صرف اسے پورا کرے گا۔ جیسا کہ آج کل مساجد میں ہی استنجا و غسل کی جگہ موجود ہوتی ہے تو اس کے لیے گھر جانے کی ضرورت نہ رہی۔ عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، عن عروۃ عن عائشہ انہا قالت السنۃ علی المعتکف اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ
الا لما لا بد منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ بحوالہ ابو داؤد کتاب الصوم، باب المعتکف یعود المریض۔ عروہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، سنت یہ ہے کہ معتکف نہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور نہ صلاۃ المیت کے لیے مسجد سے باہر جائے، اور نہ عورت کو شہوت کے ساتھ چھوئے، اور نہ اس کے ساتھ مباشرت کرے، اور نہ کسی ضرورت کے لیے باہر نکلے سوائے انسانی ضرورت کے، یعنی قضاء حاجت وغیرہ کے لیے۔ اور اعتکاف درست نہیں مگر صوم کے ساتھ، اور اعتکاف درست نہیں مگر مسجد میں۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ، باب رفع الصوت بالقرات فی صلاۃ اللیل میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی سعید الخدری قال اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فسمعهم یجہروا بالقراءۃ وهو فی قبۃ له فکشف السطور وکشف وقال الا کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفعن بعضکم علی بعض فی القراءۃ او قال فی الصلاۃ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ اس دوران آپ کے کانوں میں لوگوں کے اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھنے کی آواز گئی۔ اس وقت آپ اپنے خیمے میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پردہ اٹھا کر فرمایا، یاد رکھو تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، اس لیے ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، ایک دوسرے پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ اگر ہم ان سب روایات میں بیان کردہ معاملات کو جمع کریں تو واضح ہوتا ہے کہ اعتکاف ماہ رمضان کے آخری عشرے یعنی 21ویں شب سے ماہ شوال کا چاند دکھائی دینے تک ہوتا ہے۔ اعتکاف کے لیے صوم اور مسجد لازمی ہیں۔ اعتکاف کے لیے خیمہ بنایا جائے جو ہر فرد کا علیحدہ ہو۔ معتکف کو اپنا وقت اپنے خیمے میں گزارنا چاہیے۔ خیمہ سے باہر بیٹھ کر دنیاوی یا دینی باتوں کی ہرگز اجازت نہیں۔ معتکف کوئی انتظامی امور نہ نبھائے۔ امیر جماعت اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انتظامی امور کے افراد ہی کام کریں، معتکف اس میں ہاتھ نہ بٹائے۔ معتکف اپنا وقت نوافل، قرات قرآن و اذکار میں لگائے۔ دیگر دینی کتب، رسالہ جات نہ پڑھے جائیں اور نہ ہی کوئی دوسرا دینی کام کیا جائے۔ اعتکاف کے معنی اللہ کے لیے دنیا سے کٹ کر مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا ہے، لہذا موبائل وغیرہ بالکل نہ استعمال کیا جائے۔ البتہ اہل خانہ معتکف سے ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں۔ بحوالہ بخاری کتاب الاعتکاف۔ موجودہ حالات میں واش روم وغیرہ کی سہولت مساجد میں ہی مہیا ہوتی ہے، اس لیے معتکف اب مسجد سے باہر نہ جائے۔ اگر معتکف کا کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو گھر سے جا کر لے آئے۔ ہماری مساجد میں تمام معتکفین کے لیے یہ انتظام ہوتا ہے، اس لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ معتکف کسی کی تیمارداری یا جنازے کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ تیمارداری کی اجازت بھی اس وقت ہے جب اپنی ضروری حاجت کے لیے نکلے تو راستے میں بغیر رکے چلتے چلتے تیمارداری کر لے۔ دوران اعتکاف خواتین سے تعلقات مکمل ممنوع ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مساجد میں معتکف ہو تو ان کے ساتھ مباشرت نہ کرنا۔ یہی بات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت میں ہے، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، اور نہ عورت کو شہوت کے ساتھ چھوئے اور نہ اس کے ساتھ مباشرت کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام ایماندار معتکفین کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔